الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے میتہ یعنی مرے ہوئے جانور وہ بھی حرام کیے ہیں اور خون حرام کیا ہے۔ خون کے حوالہ سے گفتگو آ گئی تھی۔ خون کا استعمال جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی کی جان بچانا مقصود ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور علاج ممکن نہ ہو تو پھر ایک دوسرے کا خون جو آج کل لگایا جاتا ہے ڈرپ کے ذریعے، اس کی علماء نے اجازت لکھی ہے۔ ولحم الخنزیر، اور تیسرے نمبر پر سور کا گوشت ہے۔ سور جانوروں میں سے وہ جانور ہے جس کا صرف بہنے والا خون نجس نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا مکمل نجس ہے۔ اس کو نجس العین کہتے ہیں کہ خنزیر نجس العین ہے، یعنی اس کے جسم کا ہر حصہ ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان کا صرف بہنے والا خون ناپاک ہے۔ حرام حلال ہونے کی بحث علیحدہ ہے، لیکن ناپاک اس کا صرف بہنے والا خون ہے۔ اگر بہنے والا خون اس کے اندر سے نکل جائے تو باقی اس کے جسم کے حصے وہ ناپاک نہیں رہتے، اگرچہ حرام بھی ہوں، ناپاک نہیں ہوتے۔ اگر کپڑے کو جسم کو لگ جائیں تو اس سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوتا، بخلاف خنزیر کے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ ناپاک ہے۔ اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا خون نکل جائے، تب بھی اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جسم کو لگتا ہے تو اس سے جسم کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ نجس العین ہے۔ چنانچہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی خریدنا، بیچنا، استعمال اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز انسان ہے۔ انسان کے بھی جسم کا کوئی حصہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ استعمال کرنا درست نہیں ہے بغیر کسی سخت مجبوری کے، تاکہ اس کی عظمت برقرار رہے، اس کی شرافت برقرار رہے۔ اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سے سب سے عظیم ہے، تو اس عظمت کا پاس رکھنے کے لیے اس کے جسم کا کوئی حصہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور خنزیر اس کی خست کی وجہ سے، گھٹیا ہونے کی وجہ سے، چنانچہ اس کے استعمال سے انسان کی روحانیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا فساد آتا ہے، سیاہی آتی ہے، برائی کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ چنانچہ جن ممالک میں یہ یورپ وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا، نسب کے نام سے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا، تو اس لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حرام کیا ہے۔ حرام تو اور بھی جانور ہیں، لیکن خنزیر کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کس حد تک ایک گھٹیا چیز ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر کر دیا کرتے تھے، اور پھر جب ان کو ذبح کرتے تھے تو اس وقت بھی بتوں کا نام لیتے تھے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے بتوں ہی کا نام لیتے تھے، تو یہ حرام ہے، اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے عام مردار حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بتوں کے یا کسی کے نام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بس اوقات اپنے بزرگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ انسان قربان اللہ کے نام پر کرتا ہے، خریدتا بھی اللہ کے لیے کی خوشنودی کے لیے ہے، اور پھر اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو اس کا ثواب کسی اور کو پہنچاتا ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے، جو ایک اچھا عمل ہے، اور جانے والوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری قبروں پر سے کوئی ایسا بندہ گزرے جو ہمیں کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ تو یہ علیحدہ چیز ہے۔ اور ایک جو ہم ناواقفیت، 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ بتوں کے نام کا کر دیتے تھے، ان کے ہاں مقصود بتوں ہی کی خوشنودی ہوتی تھی، اور ذبح کے وقت بھی بتوں ہی کا نام لیتے تھے۔ یہ صریح حرام ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ مردار ہے۔ اور دوسری چیز میں نے ذکر کی کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے چیز لیتے ہیں، اور ذبح کے وقت بھی اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، البتہ ہم اس کا ثواب اپنے کسی پیارے کو پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت اچھا عمل ہے۔ ایک صورت اس کے بیچ میں ہے جس میں اکثر و بیشتر ناواقفیت ہماری پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں کے لیے لیا ہے، اس کی خوشنودی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اگر تو اللہ کا نام ہم نے لیا ہے اور مقصود بھی اللہ ہی کی خوشنودی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم ناواقفیت میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کا نام تو زبان سے لے رہے ہیں لیکن خوشنودی کسی اور کی ہے، بس اوقات جیسے کسی بڑے نے آنا ہو تو توپ کی سلامی دی جاتی ہے، اسی طرح بعض جگہوں پر جانور کے ذبح کی سلامی بھی دی جاتی ہے، وہ آنے والے کی خوشنودی کی غرض سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ نام اللہ کا ذبح کرتے وقت لے لیں لیکن مقصود اس آنے والے کا استقبال ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ ایک ہے آنے والے کی مہمانی، وہ علیحدہ چیز ہے، اس لیے عام طور پر جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو کئی صورتیں آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں، الجھ جاتی ہیں، تو الجھنی نہیں چاہیے۔ ایک صورت بالکل واضح حرام ہے کہ مقصود بھی اللہ کے غیر کی خوشنودی، ذبح کے وقت نام بھی اللہ کے غیر کا لیا، وہ حرام ہے، مردار ہے، وہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک ہم اللہ ہی کی خوشنودی مقصود ہے، اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ثواب کسی اور کو پہنچاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نام پر خریدا، اللہ کی مہمانی جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی مقصود اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور مہمان کی تواضع بھی مقصود ہوتی ہے۔ جانور لیا، خریدا، اور اس کا اوپر نام بھی اللہ کا لیا، لیکن ہم اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو بس جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی ہو اور خوشنودی بھی اللہ ہی کی مقصود ہو تو ٹھیک، اگر خدا نہ خواستہ خوشنودی کسی اور کی اندر شامل ہو جائے تو پھر یہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ لذت حاصل کرنا نہ چاہتا ہو اور نہ اس کی عادت حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجبوری ہو جائے اور مقصود لذت حاصل کرنا بھی نہ ہو اور پھر ضرورت کی حد سے زیادہ بھی نہ ہو تو پھر استعمال جائز ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم اگلی آیت شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر عطا فرمائے۔